مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فتویٰ نہیں دیتے تھے. فتویٰ تو اس وقت کے مفتی اعظم جو مذاہب اربعہ میں فتوے میں مہارت رکھتے تھے بر صغیر کے اندر، بلکہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آ کر حکمن دوائی پلائی. مولانا الیاس صاحب کا مذہب تو وہ تھا اور حاجی صاحب اس مذہب پہ، لیکن مفتی صاحب نے آ کر حکمن دوائی پلائی اور کہا امت کو آپ کی اس وقت ضرورت ہے اور یہ حکم ہے. تو مولانا الیاس صاحب نے کیا فرمایا؟ ہاں بھائی، حال کا امر جاننا یہی اسلام ہے. فوراً مفتی صاحب کی بات پہ حال کا امر جاننا، اس کو ماننا یہی اسلام ہے. مفتی صاحب نے کہا حال کا امر یہ ہے کہ پیو، اپنے سامنے دوائی استعمال کریں. ہم حاجی صاحب کو دوائی کھلانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، نہیں کامیاب ہوتے تھے. حاجی صاحب ایک وظیفہ بتلاتے تھے کہ کسی کو اگر کوئی بات وہ کرنی ہو تو وہ عمل کر کے اس سے بات کرو تو وہ انشاءاللہ تمہاری بات مان لے گا. چھوٹا سا ایک وظیفہ تھا. وظیفہ نہیں بتاؤں گا آپ لوگوں، کہیں آپ لوگ جو ہے نا کہو کہ جی یہی رشتہ ہو جائے تو یہ اسی وظیفہ پڑھتے رہو سارا دن کہ میری شادی تو یہی ہونی چاہیے، سارا زور اسی پہ لگ جائے. اب حاجی صاحب کے پاس میں نے لڑکوں سے کہا جو میرے ساتھ بچے ہوتے تھے، تو میں نے کہا بھائی وہ پڑھو اور پڑھ کر جو ہے نا دوائی کوشش کرو کہ گولی کھا لیں. حاجی صاحب چھوٹی سی ایک گولی تھی وہ کھلانی تھی. مغرب کے بعد سے لگے ہوئے ہیں، مغرب کے بعد سے لگے ہوئے ہیں بچے. نہیں جی نہیں کھا رہے ہیں. بھائی صاحب یوں بچے یوں لے کے یوں مسکین سے بن کے یوں کھڑے ہوتے تھے، بھائی صاحب یوں ہاتھ مارتے تھے، وہ دوائی جا کے وہ گرتی تھی. پھر چلے تم کھاؤ تو کھا کہ تو کھاؤ، مجھے کیوں کھلاتے، خود کھاؤ. خود کھایا. حاجی صاحب کی بیماری کی دوائی ہے اور وہ بچہ کیسے کھائے. عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد کتاب ہو گئی، رات کے تقریباً 1:30-2 بج گئے. حاجی صاحب اپنا بیٹھے ذکر کر پڑھے جا رہے ہیں. میں نے بچے سے میں نے کہا کیا ہوا، دوائی نہیں کھائی؟ کہتے نہیں جی نہیں کھا رہا. میں گیا، جا کر میں نے کہا کہ جی ایک وظیفہ آپ بتلاتے ہیں، یا تو وہ وظیفہ غلط ہے، لیکن وظیفہ غلط ہو نہیں سکتا اس لیے کہ آپ کہتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا، لیکن اس وظیفے کا آپ پر کیوں نہیں اثر ہوتا ہے؟ اب مجھے یوں دیکھیں گور کے. میں نے کہا مغرب کے بعد سے یہ بچے لگے ہوئے ہیں، میں بھی پڑھے جا رہا ہوں، وہاں سے پھوک مار رہا ہوں، لیکن آپ پہ اثر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. کوئی جواب نہیں دے رہے، بالکل سپاٹ چہرہ. تو میں نے پھر کہا، میں نے کہا یا تو وظیفہ ہی غلط ہے، وظیفہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسے ہی بس. لیکن وظیفہ غلط ہو نہیں سکتا کہ مولانا یوسف صاحب نے آپ کو بتلایا ہے، اور جب وظیفہ غلط نہیں ہے تو یہ وظیفے کا اثر آپ پہ کیوں نہیں ہو رہا. 2-3 دفعہ میں نے یہ کہا. پھر لڑکے میں نے کہا پھینک دو اس کو گٹر میں. نہیں ہمیں نہیں کھلانی دوائی، جب یہ وظیفہ ہی نہیں اثر کرتا تو پھینکو اس کو، چھوڑو. یہ کہہ کے میں ساتھ بھی کمرے سے باہر جگہ تھی وہاں جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا دیکھو اب کیا ہوتا ہے. تو میں ادھر گیا تو بچے سے کہا چل لے آؤ دوائی لے آؤ. دوائی منگا کر دوائی کھا لی. وہ لڑکا بھاگا آیا، مجھے خوشی یہ صاحب نے دوائی کھا لی. میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، کھا لی. پھر 1-8 گھنٹہ اور ذکر کرتے رہے. 2:30-3 بجے کے قریب لیٹ گئے اور صبح میرے خیال میں آدھا پونا گھنٹہ آنکھ لگی ہوگی. پھر نماز اذان ہو گئی، نماز مطلب تہجد کے لیے اٹھے. تہجد وہی سونا تھا، گھنٹہ سے بھی کم یہی سونا تھا. تو جب وہ جاگتے تھے تو ہم جاگتے تھے، جب وہ سوتے تھے تب بھی ہم جاگتے تھے.
اب صبح فجر کی نماز جو ہوئی اب تو فہیم کی خیر نہیں. مجھے کچھ نہیں کہا. اب ایک ایک کو بلانا شروع کیا. فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں استاد کو بلاؤ، فلاں مقیم کو بلاؤ، فلاں ایک ایک کو بلاتے جائیں اور اس کو رات کی کہانی سنائے کہ یہ رات فہیم میرے اوپر غصہ کر رہا تھا کہ وظیفہ اثر نہیں کرتا. بھائی تو 2 رکعت نفل پڑھتا اور پھر استغفار کر کے دعا مانگتا، پھر وظیفہ کرتا، پھر اثر نہیں کرتا، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا، پھر استغفار کرتا، پھر دعا مانگتا، پھر وظیفہ کرتا، پھر بھی اثر نہیں کرتا، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا. ایک ایک کو بلا کر صبح فجر کی نماز سے لے کر رات عشاء کے بعد تک یہی کہانی سارا دن رائیونڈ کے ہر آدمی کو انہوں نے یہ سنا دی. رات فہیم میرے پر غصے ہو رہا تھا کہ وظیفہ جو ہے نا اثر کیوں نہیں کر رہا. انہوں نے کہا جی مولانا مفتی احمد ممتاز صاحب اصلاحی بیان کرتے ہیں. میں نے کہا اصلاحی بیان تو کرتے ہوں گے، لیکن وہی بات ہے کہ اصلاحی بیان میں کہتے ہوں گے یہ کرو یہ کرو، کہتے جی کیا تو تھا، اثر تو ہوا نہیں، اثر تو ہوا نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی جھٹ منگنی پٹ بیا، ایک دفعہ پڑھ لے اور کام ہو جائے. بھائی صاحب کا مزاج تھا کہ مسلسل کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ یہاں تک کہ وہ اثر کرنے لگ جائے. اتنا کرو اتنا کرو. اس پر قصہ سناتے تھے، کہتے ہمارا حال یہ ہے کہ 2-4 دفعہ پڑھا، ہوا نہیں ہوا جاؤ چھٹی، کوئی بات نہیں ہوتا، کوئی بات فوراً اللہ کے غیر کی طرف بھاگ لی. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا کہ تھانہ بھون کے کنویں کا پانی کھارا تھا، کھارا پانی تھا، نمکین شوریلا، وہی پانی پینا پڑتا تھا. منرل واٹر کا زمانہ تو تھا نہیں کہ منرل واٹر آ گیا جی بوتل لے آؤ جی بازار سے. حضرت تھانوی وہ پانی پیتے تھے اور میٹھے پانی پینے کی دعا پڑھتے تھے. الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ، اپنی رحمت سے اللہ نے ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دی. کھارا پانی پی رہے. وَلَمْ يَجْعَلُوا مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا کڑوا پانی نہیں بنایا، نمکین کڑوا نہیں بنایا. نمکین کڑوا پانی پی رہے ہیں اور دعا یہ پڑھ رہے ہیں میٹھے پانی پینے کی اس نیت سے کہ یہ میٹھا ہو جائے. کون پڑھنے والا؟ ہم نہ پدی کے شوروا. حضرت تھانوی جیسے پڑھنے والے پڑھے جا رہے، دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پانی پیا ہوگا، کتنی دفعہ پڑھا ہوگا. 1 دن، 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 10 مہینہ، سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، 12 سال پڑھا، کنویں کا پانی میٹھا ہوگا. ہم کہتے ہیں آج پڑھو، کل لڑکی بھاگی چلے آیا میرے گھر میں. آج کل تو یہی وظیفہ ہے نا کہ میری شادی وہاں ہونی چاہیے. ماں باپ سے لڑتے ہیں بچے، ماں باپ کہتے ہیں اچھا بھائی مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہیں رشتہ لے کے جاؤ نا، میرا دل وہیں کرتا شادی. یہ طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی تو سب شادی شدہ ہی بیٹھے ہوں گے. 12 سال مسلسل پڑھتے رہے، 12 سال کے بعد کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. صحابہ کا یہ تھا معاملہ. اس وقت تک عمل کرتے جاؤ، لگے رہو. خواجہ مجذوب حضرت تھانوی کے خلیفہ کیا شعر کہتے ہیں؟ کھولیں یا نہ کھولیں در، تیری ہے کیوں اس پہ نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی کھٹکھٹائے جا. کھٹکھٹائے جا، ہمارا کام تو کھٹکھٹانا ہے. ہمارے مدینہ منورہ کے ذمہ دار تھے مولانا سعید احمد خان صاحب، مولانا الیاس صاحب کے ساتھ کام میں لگنے والے. حاجی صاحب نے کہا مولوی سعید صاحب تم لوگ جو ہے نا صلاۃ الحاجت پڑھ کے جو چیز مانگتے ہو، اگر وہ چیز مل جائے تو تمہارا دل مطمئن ہو جاتا ہے. صلاۃ الحاجت پڑھ کر مانگی
کہ اللہ ایک سواری مل جائے، اور سواری مل گئی، اب مطمئن، واہ میرے صلاۃ الحاجت میں بڑا اثر ہو گیا. اور صلاۃ الحاجت پڑھ کر جو چیز مانگی وہ نہیں ملی تو دل افسردہ ہو جاتا ہے. حالانکہ نفس صلاۃ کی توفیق مل جانا اس چیز کے ملنے سے ہزارہ گنا زیادہ ہو، کہ صلاۃ کی توفیق تجھے مل گئی. نفس صلاۃ الحاجت پہ ہر وقت ملے گا، یہاں ملے گا، موت کے وقت ملے گا، قبر میں ملے گا، حشر میں ملے گا، پل صراط پہ ملے گا، اور جنت میں جانے کے بعد بھی ہمیشہ ملتا ہی رہے گا اس نفس صلاۃ. میں نے اس حال میں جو اللہ کے امر، اللہ کے نبی کا جو طریقہ تھا، میں نے اس کو کر لیا، میں کامیاب ہو گیا. بس امر الہی کو پورا کر لینا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر لینا، اس کی توفیق مل جانا، یہ میری کامیابی. اگلی چیز مجھے ملے نہ ملے وہ کامیابی کا مدار نہیں ہے. اگر مدار نتیجے پہ ہوتا تو یہ جو طلباء کے علاوہ حضرات ہیں، یہ طلباء سے پوچھ لینا، دورے کے دوسرے طلباء، کیا حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کتنے انبیاء ایسے اٹھیں گے کہ جن کے ماننے والا ایک بھی نہیں ہوگا، اور وہ سارے انبیاء کامیاب ہیں. انہوں نے ان کے ذمے جو کام لگا تھا وہ کام انہوں نے کما حقہ کر دیا. بس آگے کسی مانا نتیجہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا. نتیجے پہ کامیابی ناکامی نہیں ہے. کامیابی ناکامی کا یہ ہے کہ مجھے جو کام سونپا گیا میں نے وہ کام کیا جیسے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کیا. اس کرنے پہ اگلے نے مانا نہیں مانا یہ میرے ذمہ نہیں ہے. ایک اور بات سناتے تھے حاجی صاحب کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ تھانہ بھون میں جو ان کا علاقہ تھا وہاں اسٹیشن بن جائے، ریلوے اسٹیشن ہو جائے. ریلوے اسٹیشن تھا 1 میل کے فاصلے پہ تھا، جلال آباد. تو ٹانگے پہ وہاں جانا پڑتا تھا دور، وہاں سے ریل پہ بیٹھنا پڑتا تھا. اب چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں بھی بن جائے. اب 1 میل کا فاصلے میں 2 ریلوے اسٹیشن، یہ ریلوے کے قانون کے خلاف، کسی یوز میں نہیں تھا. 5-6 میل، 8 میل، 10 میل اتنے فاصلے پہ تو ہوتا، لیکن 1 میل اسٹیشن اور پھر 1 میل بعد اسٹیشن. حضرت کی چاہت، حضرت کے تعلق والے مریدین میں سے بڑے بڑے افسران بھی تھے، سرکاری افسران بھی تھے. حضرت نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں لگنے دی، چپکے سے ایک درخواست بنا کر اسٹیشن کے لیے درخواست چپکے سے جمع کرا دیا، کسی کو نہیں پتہ لگنے دیا. جمع کرا کر دعا مانگنی شروع کر. کتنے سال مانگی بھائی پتہ ہے کسی کو؟ تو پھر کیا پتہ ہے جب ہمیں اپنے اکابرین کی بات کا ہی نہیں پتا تو پھر ہم کیا بتائیں. آج سارے فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں نا اہل علم کے اندر، وہ وجہ یہ ہے کہ ہر صاحب علم اپنی عقل سے سب کچھ سمجھنا چاہتا ہے. ہم اکابر پرست لوگ ہیں، ہم اپنے اکابر کی سمجھ پہ چلنا چاہتے ہیں. ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے قرآن حدیث سے جو سمجھا ہے، اگر میری سمجھ اس کے مطابق ہے تو ہم شکرانے کے نفل پڑھیں گے. اور اگر میری سمجھ کی کھوپڑی میں کوئی اور بات آ رہی ہے اور میرے بڑوں نے، میرے اوپر والوں نے، میرے استادوں نے، استاد کے استادوں نے کچھ اور سمجھا ہے، تو اپنی کھوپڑی میں آئی ہوئی بات کو 100 میل نیچے دفن کریں گے اور جو بڑوں نے کیا اس پہ چلیں گے. سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. یہ سارے فتنے کے سد باب کا راستہ یہ ہے کہ اپنے اکابر کے نقش قدم، یعنی ان کے پاؤں کے نقش پہ پاؤں رکھ کے چلتا جائے، ورنہ پھسل جائے. سارے محقق بنے پھر رہے. کتنے سال دعا مانگی ہوگی؟ میٹھے پانی کے لیے تو 12 سال میں کام ہو گیا تھا. اسٹیشن کے لیے کتنے سال میں؟ مجھے ہی بتانا پڑے گا.
18 سال دعا مانگی. 18 سال کے بعد حکم آ گیا کہ یہاں بھی اسٹیشن بنا دو. 1 میل کے فاصلے پہ 2 اسٹیشن بن گئے. باقی بات یہ ہے ہم ہیں بڑے کمزور. اللہ پاک ہمیں 18 سال انتظار نہیں کرواتے, اس سے پہلے ہی ہمارا کام بنا دیتے ہیں. انہیں پتہ ہے اگر نہیں دیں گے تو یہ بھاگ جائے گا. اللہ کو پتہ ہے ہمارا کہ وہ کہتے جلدی دے دو, یہ کہیں اور ہی بھاگا جائے گا. اس لیے اللہ پاک جلدی کر دیتے ہیں ہمارے کام, لیکن تھوڑا سا, اتنی بھی جلدی نہیں, تھوڑا سا وہ دیتے ہیں.